السلام علیکم ویورس، ویلکم ان اندر ولاگ۔ تو ویورس، آج ہم پاکستان کے جو ایئر بیس امریکہ مانگ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، کیوں پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے انکار کیا جا رہا ہے اور سخت رد عمل دیا جا رہا ہے ہمارے فارن آفس کی طرف سے کہ یہ ہم کبھی بھی کسی صورت پہ نہیں دیں گے۔ ان کے پیچھے ریزنز کیا ہے وہ ہم نے جاننی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلو 2004 میں فرسٹ ٹائم مشرف کے ٹینیور میں ایئر بیس دیے گئے تھے، جو 2004 سے 2008 مشرف ٹینیور رہا تھا۔ اس دوران 13 ڈرون اٹیکس ایئر اسٹرائک اٹیکس کیے گئے، اور اس کے بعد یہ 2008 سے 2013 کا ٹنیور آ جاتا ہے جو زرداری صاحب کا تھا۔ یہ سب سے بلیک ٹنیور ہے پاکستانی ہسٹری میں، جس میں 361 ایئر اسٹرائکس کی گئی پاکستان کی طرف۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ نون لیگ گورنمنٹ کا ٹنیور جو تھا 2013 سے 2018 پر۔ اس میں ٹوٹل جو ایئر اسٹرائکس کی گئی تھی وہ ڈرون اٹیکس کیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، وہ تھے 41۔ اور اسی طرح 2018 سے 2021 ٹل ٹوڈے، تو ویورز یہ اس ٹینیور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، یہ ٹوٹل 3 سال پر بن رہے ہیں تقریباً، اس میں کوئی ایئر اسٹرائک یا ڈرون اٹیک نہیں کیے گئے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو دے دیا، ابھی کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو ویورز کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اپنے ایئر بیس امریکہ کو دینے سے انکار کر رہا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جب پاکستان ایئر بیس امریکہ کو دیے تھے 2004 میں، تو ویورز اس میں ایسا ہوا تھا کہ یہاں سے پاکستان سے ڈرون اٹیکس نے جا کے افغانستان میں ایئر اسٹرائکس کی، اور وہاں پر کنٹرول اپنا سنبھالنے سے پہلے بہت زیادہ نقصان افغانیوں کا کر دیا تھا، جس میں جانی نقصان ہوا تھا۔ اور ایسا ہوا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پورے گھر تباہ ہو گئے، ان میں سنگل جو ہے کوئی بچہ بچ گیا جس کی ایج 6-7 سال 8 سال ہوئی تھی، کچھ اس طرح کے بچے بچ گئے تھے، یا کسی گھر میں 2 بچے بچ گئے، 4 بچ گئے، جو بھی ہو اس طرح کے بچے جو بچے تھے ان کو یہ سو کال فنڈنگ ملاز تھے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے جو ہے مائنڈ واش کر کے ٹریپ کیا اور سوسائڈ اٹیک کے لیے ان کو ریڈی کر لیا۔ اور یہ وہی جو سوسائڈ اٹیکرز، یہ وہی بچے تھے جنہوں نے پاکستان میں سوسائڈ اٹیک کیا۔ ان کا مائنڈ کس طرح واش کیا گیا تھا؟ ان کا مائنڈ اس طرح واش کیا گیا تھا کہ ان سو کال ملاز نے بتایا کہ آپ کے اوپر آپ کا جو گھر تباہ ہوئے ہیں، آپ کی فیملیز جو شہید ہو گئی ہیں امریکن ایئر اسٹرائکس میں، ان کے پیچھے پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان نے ایئر بیس دیے تھے، انہوں نے ایئر اسٹرائکس کی تھی افغانستان میں، جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پاکستانی، لہٰذا آپ بھی اب جائیں اپنا بدلہ لینے کے لیے اور پاکستان میں سوسائڈ اٹیک کریں، جس کے نتیجے میں آپ کفار کے دوستوں کو ماریں گے، اور ان شارٹ اس کے بدلے میں آپ کو جنت مل جائے گی فوراً۔ تو ویورز آپ نے دیکھا اس کے بعد پاکستان میں سوسائڈ اٹیکس بڑھ گئے۔ اس سے پہلے 2004 سے پہلے کوئی سوسائڈ بامبنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی اس طرح پاکستان میں ٹیررزم ایکٹیو تھے۔ تو ویورز ان کو اس طرح مائنڈ واش کیا گیا تھا کہ ان سے یہ کہا گیا پبلک پلیسز پر جا کر یا جہاں بھی ہجوم والی جگہ ہے وہاں جا کے آپ سوسائڈ اٹیک کریں، ایون کہ آپ مسجد میں عید نماز کے دوران یا پھر جمعہ پریئر کے دوران بھی جو ہے سوسائڈ بامبنگ کریں گے، اپنے آپ کو یہ خود کش حملے کریں گے، تو آپ کو اس کے نتیجے میں بھی جنت مل جائے گی۔ یہ اس طرح سے ان کا برین واش کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایون ایسے دن بھی آئے کہ ایک ہی دن میں جمعے والے دن جمعے کی نماز میں 4 مساجد کو جو ہے اٹیک کیا جاتا تھا جن میں۔ تو ایورز اس کے بعد ہماری جو ہے پاک آرمی کی طرف سے کافی زیادہ اس کے اوپر ورک کیا گیا، اور ایٹ دا اینڈ ان پر قابو پا لیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کتنی مشکل ہمارے یہاں پہ پاک آرمی کا نقصان ہوا، اور اربوں ڈالر کی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا، جس میں فائدہ صرف اور صرف امریکہ کو ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں وہ اکنامی سٹیبل نہیں ہو سکی، اور جو سی پیک ہمارے ملک میں شاید 2008 میں ہی آ جانا تھا، وہ چلتے چلتے 2014 میں آیا، اور وہ بھی بڑی مشکل سے ٹیررزم کی وجہ سے۔ چائنا بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا، پیچھے موٹیو یہی تھا امریکہ کا کہ یہاں سے سی پیک جیسے کوئی روٹ نہ نکلے جس سے چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشیا کی معیشت سٹرانگ اور بینیفٹ پاکستان یا ریسٹ آف دا کنٹریز کو ملے، اور جو معیشت
امریکہ کے کنٹرول میں ہے وہ وہاں سے نکل کے یہاں پر آ جائے. تو ویورز اس کے لیے وہ یہاں پہ یوز کرتے رہے انڈیا کو یوز کرتے رہے. دیکھیں پاکستان نے اتنی قربانیاں دی امریکہ کے کہنے پر، جس کے باوجود امریکہ نے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا. لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی انہوں نے نو مور کا سلوگن رائز کیا، اور آپ وہی اب رد عمل ہمارے وزیر اعظم کے منہ سے سن رہے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارے فورن منسٹر ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ڈو مور ہم سے کیا گیا، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. ہمارے جو ہے سویلین شہید ہوئے، آرمی کے فوجی شہید ہوئے، اور ہمیں اربوں ڈالر کی معیشت کا جھٹکا پہنچا، جبکہ سارے بینیفٹس انڈیا کو دیتے رہے اور انڈیا کے ساتھ قربت بڑھاتے رہے، ان کی معیشت کو مضبوط کرتے رہے، جبکہ تمام تر پابندیاں کو پاکستان کی طرف لگانے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ FATF. تو ویورز پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ایئر بیس نہیں دیں گے، وہ ہماری جو ہے ساورنٹی ہے، اس کو ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے. ماضی میں دے کر وہ ہم نے دیکھ لیے. ہاں اگر ہم سے آپ ریلیشن چاہتے ہیں، امریکہ ہم سے ریلیشن چاہتا ہے، تو برابری کی سطح پر ریلیشن ہوگا. وہی ریلیشن ہمارے ساتھ ہوگا جو آپ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ یا انڈین کنٹری کے ساتھ کیا. تو ویورز یہ تو ریزنز تھی جو ہے پاکستان کی یہ ایئر بیس نہ دینے کی. تو اس کے علاوہ ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے سی پیک کا انوگریشن ہوتی ہے، اس سے فوراً بعد چابہار کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہی امریکہ جو کل تک ایران کے اوپر ہر طرح کی پابندیاں لگانے کے اوپر تلا ہوا تھا، وہ استثناء دیتا ہے انڈیا کو کہ آپ جائیں اور یہ چابہار تک کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایران میں جا کے انویسٹمنٹ کریں اور جو ہے سینٹرل ایشیا مارکیٹ کو قابو میں کریں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہوگا انڈیا نے پلان بنایا اور ایک پورا جو ہے انویسٹمنٹ کا پلان بنایا کہ اتنے بلین ڈالرز ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے چابہار کو ڈیولپمنٹ کے لیے. بٹ وہ بھی فیل ہو گیا. اس کی ریزنس یہ تھی کہ چابہار ایز کمپیئر ٹو ڈیپ نہیں ہے جیسا کہ گوادر ہے، اس میں ایکسپینسز زیادہ آنے تھے لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ میں. اس کے بعد جو ہے وہ روٹ بھی جو ہے اس روٹ پر جو چیزیں پرووائڈ کی جانی تھی وہ انڈیا کی تھی، اور انڈیا کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو چائنا وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. جب وہی چیز جو پاکستان کے تھرو جا رہی ہے سینٹرل ایشیا میں چائنا کی، وہ بہت سستی پڑ رہی ہے، بٹ وہی چیز اگر میڈ ان انڈیا میں ہو کر چابہار کے تھرو جاتی ہے تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے. تو ویورز یہ جب اس کے بعد میں یہ بھی فلاپ ہو گیا اور چابہار کو بھی اوور ٹیک اب چائنا نے ہی کر لیا ہے. تو یہ ساری سچویشن پاکستان کو اس طرف لے گئی پاکستانی پولیٹیشینز کو کہ یہ جو ہے ہماری فورن پالیسیز کے بالکل اگینسٹ ہے، اور ہمیں اب اپنا ملک ایک فورن مضبوط پالیسی کے تحت لے کے جانا پڑے گا، اپنی ساورنٹی کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر ہمیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کرنا پڑی تو وہ کریں گے. اور فرسٹ ٹائم ہماری فورن پالیسی اتنی مضبوط ہوئی ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی گئی ہے، اور پاکستانی عوام اس پر بہت خوش ہے. تو ویورز امید کرتا ہوں ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھنا. اللہ حافظ.